مجھے یہ خبر ملی ہے کہ بصرہ کے بعض جوانوں نے تم کو ایک دعوت میں مدعو کیا تھا، جس میں طرح طرح کے خوشگوار کھانے تھے اور تمہاری طرف بڑے بڑے پیالے بڑھائے جا رہے تھے، اور تم تیزی سے وہاں پہنچ گئے تھے۔ مجھے تو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ تم ایسی قوم کی دعوت میں شرکت کرو گے جس کے غریبوں پر ظلم ہو رہا ہو اور جس کے دولت مند مدعو کیے جاتے ہوں۔ دیکھو، جو لقمہ چباتے ہو اسے دیکھ لیا کرو، اور اگر اس کی حقیقت مشتبہ ہو تو اسے پھینک دیا کرو، اور جس کے بارے میں یقین ہو کہ پاکیزہ ہے اسی کو استعمال کیا کرو۔ یاد رکھو کہ ہر ماموم کا ایک امام ہوتا ہے جس کی وہ اقتداء کرتا ہے اور اسی کے نور علم سے کسب ضیاء کرتا ہے، اور تمہارے امام نے تو اس دنیا میں صرف 2 پوشیدہ کپڑوں اور 2 روٹیوں میں گزارا کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے ہو، لیکن کم سے کم اپنی احتیاط، کوشش، عفت اور سلامت روی سے میری مدد کرو۔ خدا کی قسم، میں نے تمہاری دنیا میں سے نہ کوئی سونا جمع کیا ہے اور نہ اس مال و متاع میں سے کوئی ذخیرہ اکٹھا کیا ہے، اور نہ ان 2 پوشیدہ کپڑوں کے بدلے کوئی اور معمولی کپڑا مہیا کیا ہے، اور نہ ایک بالش پر قبضہ کیا ہے، اور نہ ایک بیمار جانور سے زیادہ کوئی قوت بخش غذا حاصل کیا ہے۔ یہ دنیا میری نگاہ میں کڑوی چھال سے بھی زیادہ حقیر اور بے قیمت ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں اس آسمان کے نیچے صرف ایک فدق تھا، مگر اس پر بھی ایک قوم نے اپنی لالچ کا مظاہرہ کیا اور دوسری قوم نے اس کی جانے کی پرواہ نہ کی، اور بہرحال بہترین فیصلہ کرنے والا پروردگار ہے، اور ویسے بھی مجھے فدق یا غیر فدق سے کیا لینا دینا، جبکہ نفس کی منزل اصلی کل کا دن قبر ہے، جہاں کی تاریکی میں تمام آثار منقطع ہو جائیں گے اور کوئی خبر نہ آئے گی۔ یہ ایک ایسا گڑھا ہے جس کی وسعت زیادہ بھی کر دی جائے اور کھودنے والا اسے وسیع بھی بنا دے تو بالآخر پتھر اور ڈھیلے اسے تنگ بنا دیں گے، اور تہ بتہ مٹی اس کے شگاف کو بند کر دے گی۔ میں تو اپنے نفس کو تقوی کی تربیت دے رہا ہوں تاکہ عظیم ترین خوف کے دن مطمئن ہو کر میدان میں آئے اور پھسلنے کے مقامات پر ثابت قدم رہے۔ میں اگر چاہتا تو اس خالص شہد اور ریشمی کپڑوں کے راستے بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن خدا نہ کرے کہ مجھ پر خواہشات کا غلبہ ہو جائے اور مجھے حرص و طمع اچھے کھانوں کے اختیار کرنے کی طرف کھینچ کر لے جائے، جبکہ بہت ممکن ہے کہ حجاز یا یمامہ میں ایسے افراد بھی ہوں جن کے لیے ایک روٹی کا سہارا نہ ہو اور شکم سیری کا کوئی سامان نہ ہو۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں شکم سیر ہو کر سو جاؤں اور میرے اطراف بھوکے اور پیاسے جگر تڑپ رہے ہوں؟ کیا میں شاعر کے اس شعر کا مصداق ہو سکتا ہوں؟ تیری بیماری کے لیے یہی کافی ہے کہ تو پیٹ بھر کر سو جائے اور تیرے اطراف وہ جگر بھی ہوں جو سوکھے چمڑے کو بھی ترس رہے ہوں۔ کیا میرا نفس اس بات سے مطمئن ہو سکتا ہے کہ مجھے امیر المومنین کہا جائے اور میں زمانے کے لیے ناخوشگوار حالات میں مومنین کا شریک حال نہ بنوں اور معمولی غذا کے استعمال میں ان کے واسطے نمونہ نہ پیش کر سکوں؟ میں اس لیے تو نہیں پیدا کیا گیا ہوں کہ مجھے بہترین غذاؤں کا کھانا مشغول کر لے اور میں جانوروں کی مانند ہو جاؤں کہ وہ بندھے ہوتے ہیں تو ان کا کل مقصد چارہ ہوتا ہے،
اور آزاد ہوتے ہیں تو کل مشغلہ ادھر ادھر چرنا ہوتا ہے، جہاں گھاس پھوس سے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں اور انہیں اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ کیا میں آزاد چھوڑ دیا گیا ہوں، یا مجھے بیکار آزاد کر دیا گیا ہے، یا مقصد یہ ہے کہ میں گمراہی کی رسی میں باندھ کر کھینچا جاؤں، یا بھٹکنے کی جگہ پر منہ اٹھائے پھرتا رہوں۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ابو طالب کے فرزند کی غزا ایسی معمولی ہے تو انہیں ذوف نے دشمنوں سے جنگ کرنے اور بہادروں کے ساتھ میدان میں اترنے سے بٹھا دیا ہوگا۔ تو یاد رکھنا کہ جنگل کے درختوں کی لکڑیاں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں اور تر و تازہ درختوں کی چھال کمزور ہوتی ہے۔ صحرائی جھاڑ کا ایندھن زیادہ بھڑکتا بھی ہے اور اس کے شعلے دیر میں بجھتے بھی ہیں۔ میرا رشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی ہے جو نور کا رشتہ نور سے ہوتا ہے یا ہاتھ کا رشتہ بازوؤں سے ہوتا ہے۔ خدا کی قسم، اگر تمام عرب مجھ سے جنگ کرنے پر اتفاق کر لیں تو بھی میں میدان سے منہ نہیں موڑ سکتا، اور اگر مجھے ذرا بھی موقع مل جائے تو میں ان کی گردنیں اڑا دوں گا، اور اس بات کی کوشش کروں گا کہ زمین کو الٹی کھوپڑی اور بے ہنگم ڈیل ڈول والوں سے پاک کر دوں تاکہ کھلیان کے دانوں میں سے کنکر پتھر نکل جائیں۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں، اور اس قسم میں خدا کی مشیت کے علاوہ کسی صورت کو مستثنیٰ نہیں کرتا کہ اس نفس کو ایسی تربیت دوں گا کہ ایک روٹی پر بھی خوش رہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جس طرح جانور چارہ کھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور بکریاں گھاس سے سیر ہو کر باڑے میں لیٹ جاتی ہیں، اسی طرح علی ابن طالب اپنے پاس کا کھانا کھا کر سو جائے؟ ابن حنیف، اللہ سے ڈرو اور تمہاری یہ روٹیاں حرص و طمع سے روکے رہیں تاکہ آتش جہنم سے آزادی حاصل کر لو۔ والسلام، علی ابن طالب۔